بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے متعلق 16 عقائد ہیں۔ نمبر 1، موت دنیا کی زندگی مکمل ہونے کو کہتے ہیں، یعنی موت کا معنی یہ نہیں کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، موت برحق ہے، یعنی موت دلیل قطعی سے ثابت ہے، یقین کے ساتھ ثابت ہے، اور ہم موت کو دیگر عقائد کی طرح یقینی سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، موت کا وقت متعین ہے، موت کا وقت طے شدہ ہے، اپنے وقت مقرر پر موت آتی ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ نمبر 4، موت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، جس شخص پہ موت آنی ہے اس کو بھی نہیں، اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی نہیں۔ موت کس کی کہاں آنی ہے، کب آنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نمبر 5، موت کے آثار آنے تک توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی ایسی علامات کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اب میں نہیں زندہ رہوں گا، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور جب غرغرہ یعنی ایسی علامت اور اثر شروع ہو جائے کہ یقین ہو موت آ جائے گی، اب توبہ اس کے بعد قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، موت کے بعد جزا اور سزا کے لیے خاتمہ کا اعتبار ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا تو ثواب ہوگا، اگر خاتمہ برا ہوا تو عذاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص 99 سال تک کفر کرتا رہے اور موت سے کچھ وقت پہلے کلمہ پڑھ لے، جنت میں جائے گا۔ اگر 99 سال تک بھی ایمان پر رہا اور موت سے تھوڑی دیر پہلے کفر اختیار کیا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو خاتمہ اچھا ہو تو انجام اچھا ہے، خاتمہ برا ہو تو موت کے بعد انجام برا ہے۔ نمبر 7، موت کے وقت فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، یعنی مختلف ملائکہ اور فرشتوں کی ذمہ داری ہے مختلف ذی روح چیزوں کی روح کو نکالنا، قبض کرنا۔ یہ صرف ایک فرشتے کا کام نہیں، ایک فرشتہ ملک الموت ان پہ سردار ہے اور بڑا ہے۔ نمبر 8، موت کے وقت عام طور پر نیک لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ، جبکہ بدکاروں کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بد کردار ہے اس کو موت مشکل سے آئے، اور جو نیک ہے اس کو موت آسانی سے آئے۔ موت میں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ نمبر 9، موت کے وقت پریشانی ہمیشہ گناہ کی وجہ سے نہیں آتی، یعنی اگر کسی شخص کو موت کے وقت سختی میں دیکھیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ مجرم ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک شخص کو بیماری، تکلیف، سختی، مصیبت آتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہو، ممکن ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہو۔ نمبر 10، موت کے ساتھ انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، البتہ میت کو نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور علم کی وجہ سے موت کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے اپنے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں کہ اب عمل نہیں کر سکتا، ہاں البتہ کسی کو اس نے علم سکھا دیا، کوئی اس نے صدقہ جاریہ والا کام کر دیا، مسجد، مدرسہ، کوئی اور ایسا کام کر دیا، یا نیک اولاد چھوڑی، تو ان کے اعمال کا اجر اس میت کو ملتا رہے گا۔ نمبر 11، موت کے بعد حشر تک کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں۔ ایک زندگی ہماری دنیا سے آنے سے پہلے کی ہے، اور ایک زندگی اب ہے جو ہم دنیا میں ہیں۔
اور ایک زندگی موت کے بعد حشر قیامت تک ہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی اور برزخی زندگی کہتے ہیں۔ نمبر 12، موت فوت ہونے والے انسان کے لیے چھوٹی قیامت کہلاتی ہے۔ جو شخص فوت ہوا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ چھوٹی قیامت کا معنی کہ اب اس کے نیک اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملے گا، عمل نہیں کر سکے گا اور اعمال کا کسی درجے میں بدلہ شروع ہوگا۔ تفصیلی حساب تو قیامت کے بعد ہوگا، اس لیے یہ چھوٹی موت قیامت ہے اور حشر کے بعد وہ بڑی قیامت ہوگی۔ نمبر 13، موت کے بعد میت چار پائی پر کلام کرتی ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ابھی چار پائی پر ہے اور نیک ہے، وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر چلو اپنی جنت میں۔ اور اگر وہ کافر ہے، مجرم ہے، کہتے ہیں اخرونی اخرونی، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، چونکہ اس کو جہنم کا عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ میت موت کے بعد اپنی چار پائی پر کلام کرتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں جیسے ہم باتیں کرتے ہیں ایسے ہی وہ زندوں سے باتیں شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 14، موت کے بعد مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، خواہ وہ نیک ہو یا فاسق۔ نماز جنازہ میں ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو نیک ہے وہ بھی محتاج ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، جو گناہگار ہے وہ بھی محتاج ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فاسق اور گناہگار کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، بلکہ گناہگار اور نیک سب کے لیے نماز جنازہ پڑھ کے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ نمبر 15، موت کے بعد کسی بھی کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مرنے والا شخص کافر ہو تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، نہ ہی اس کی نماز جنازہ میں کوئی مسلمان شرکت کرے۔ نمبر 16، موت کے بعد میت کے ورثاء سے تعزیت کرنی چاہیے۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے تسلی کے کلمات کہنا۔ ہر شخص نے فوت ہو جانا ہے، یہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ کرم کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتے، اس طرح کلمات کہنے چاہیے۔